السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مختصر وقت میں مختصر اہم بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف جو آدمی کسی کو بلائے، جسے داعی کہتے ہیں، تو اس کی بنیادی صفت ہے کہ اس کے اخلاق بہت اونچے ہونے چاہیے۔ یہ بنیادی صفت ہے، جسے قرآن میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب بہت اونچے اخلاق پر ہے۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے، آپ تہجد بھی پڑھتے تھے، آپ حج بھی کرتے تھے، آپ غزوات میں بھی جاتے تھے، سب روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن کسی چیز کو بھی قرآن نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا، اخلاق کو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاپ اخلاق برتے، ہمیں بھی، ہم جس کو بھی دعوت دیں گے اس کے ساتھ اخلاق والا معاملہ ہم کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایسے لوگ آئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سارہ، گانا بہت اچھا گاتی تھی، حدیثوں میں آتا ہے۔ یہ جب غزوہ بدر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ گانے بھی گاتی تھی، مجھے بھی کرتی تھی، وہ آواز اچھی تھی اس کی، حدیثوں میں آتا ہے۔ لیکن نبی کے اخلاق تو نبی کے اخلاق ہوتے ہیں۔ جب سارے کے سارے مدینہ منورہ آ گئے، غزوہ بدر ہو گیا، سب کچھ، کئی لوگ مکہ والے کے مارے بھی گئے، جو کچھ بھی ہو گیا، تو یہ فتح مکہ سے پہلے پہنچ گئی مدینہ منورہ۔ جب مدینہ منورہ آئی تو مدینہ منورہ میں اعلان ہوا۔ اعلان کیا؟ آپس میں لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی، بھائی کچھ سنا؟ تم نے کچھ سنا؟ کرنا تو سارا آئی ہے مکہ والے، اچھا سب پہچانتے تھے، یہ سب جتنے تھے یہ پہلے اس کے گانے سنے ہوئے تھے وہاں مکہ مکرمہ میں، تو سب کہتے تھے بھائی سارا۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن عام لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے کہ سارا آئیے، سارا آئیے، مدینہ منورہ آئیے، مدینہ منورہ آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، امہات المومنین کو کچھ پتہ نہیں، یہاں تک کہ عورتوں کے ذریعے سے باتیں چلتے 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 امہات المومنین تک پہنچی۔ امہات المومنین بھی پہچانتی تھی، یہ قریش تھی، وہ بھی مکہ کی رہنے والی ہے، وہ بھی مکہ کی رہنے والی۔ یہ حتیم جو ہے، حتیم کے پاس وہاں اس کا خیمہ لگتا تھا رات کے وقت میں، اور وہ گانا گاتی تھی۔ اشعار جتنے بھی عمرہ والے آتے تھے بے ایمان دور دور سے، تو پہلے سے اس کی قیمت وغیرہ دے دیتے تھے، بھائی فلاں رات ہماری، فلاں رات ہماری، فلاں رات ہماری، رات پر ہمیں گانے سنانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی آوازیں پڑتی تھیں، آپ پوچھتے تھے مکہ میں بھی یہ کون ہے، یہ آواز آتی ہے یہاں سے، لیکن چونکہ ابھی اسلام کو اتنا عروج ہوا نہیں تھا، اس لیے کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ یہ سارا مدینہ منورہ آ گئی، جانتے سب تھے۔ تو ماؤں نے تذکرہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت کو سنا آپ نے؟ نہ، سارا آئی ہے۔ کون سارا؟ ارے وہ سارا جو گانا بہت اچھا گاتی تھی مکہ میں۔ اچھا،
ارے یہاں کیوں آئی؟ خدا نہ خواستہ کہیں یہاں کوئی بگاڑ پیدا نہ کرے، کوئی اڈا نہ بنائے یہاں مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ باتیں ہوئی آئی ہے، وہی ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق نہیں کی کیوں آئی ہے، کیا نہیں۔ آپ کے سامنے تو ماؤں کے ذریعے سے خبر آئی، کسی صحابی کے ذریعے سے یا کسی بڑے آدمی کے ذریعے سے کوئی خبر آئی نہیں، آپ خاموش رہتے تھے۔ آپ ادھڑ بن میں نہیں پڑتے تھے، ڈیپ میں نہیں جاتے تھے، کیا ہوا کیسے ہوا کچھ خاموش رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، اور یہ سارا جو ہے سب کے سامنے آپا بن کر آ گئی، اوڑھنی اوڑھ کر یہ اوڑھ کر۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ تو پہچانتے تھے کہ پہلے شرک کی حالت میں ان لوگوں نے بہت گانے سن رکھے تھے۔ حاتب ابن یہ بلتایا تھے یمن کے، جو یہ بدری صحابی ہیں، یہ بہت گانا سنتے تھے اور بہت ٹپ بھی دیتے تھے شرک کی حالت میں، پیسہ بھی دیتے تھے، اور گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھائی حضور نے، اچھا یہ کون ہے؟ پھر حضور نے خود نے کہا انت سارا، تو سارا ہے؟ ہاں۔ تو آپ نے جواب پوچھا جیت مہاجرہ، یہ اخلاق پر بتا رہا ہوں، ٹاپ اخلاق۔ حالانکہ حضور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں اس نے جو ہے گانے گائے ہیں، اور بڑے یعنی خطرناک گانے گائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر، سب پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کیا پوچھ رہے ہیں جیتی مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی ہو؟ نہیں۔ تو کیا پھر اسلام لانے آئی ہو؟ اس لیے کہ مکہ مدینہ منورہ میں کوئی آتا، ایک آدمی، 2 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، یہ اگر مدینہ منورہ میں آئے تو کوئی لڑائی کے لیے نہیں آتے تھے وہ۔ 1-2 آدمی اتنا بڑے جتھے کا کیا مقابلہ کرے گا، اور ایک عورت کیا مقابلہ کرے گی؟ ہاں 100، 50، 100، 200، 300 ہتھیار لے کر آئیں تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ کوئی بری نیت سے آئے ہیں۔ یہ دیکھا کہ یہ عورت، آپ سوال کر رہے ہیں جیت مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی؟ کرونا مسلمان بننے آئی ہو؟ فرمایا نہ۔ آپ نے فرمایا پھر کیوں آئی ہو؟ تو سارا نے کہا میں اس لیے آئی ہوں کہ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، میری آواز بھی خراب ہو گئی، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، پیٹھ جو ہے یہ بھی تھوڑی سی جھکنے والی بن گئی، بیماریوں نے مجھے گھیر لیا، اور جتنے میرے کسٹمر تھے یعنی جو میرا گانا سنتے تھے، پیسہ دیتے تھے، وہ کئی لوگ تو جو ہے بدر میں مارے گئے، اور جو بچے کچے تھے یہ آپ کے پاس آ گئے سارے کے سارے۔ صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ جو بچے کچے تھے وہ یہ آپ کے پاس آ گئے، اب میرے لیے روزی روٹی کا کوئی انتظام نہیں رہا۔ تو آپ نے جھڑکا نہیں، بھاگ یہاں سے، کیوں آئی ہے؟ اور یہ نہیں، آپ نے فرمایا اچھا تو کیوں آئی ہو؟ فرمایا آج میری کچھ مدد کرو، یہ مدد لینے آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیٹھے بیٹھے اعلان کیا، ہاں ضرور میں تیری مدد کروں گا، ضرور مدد کروں گا، اور کہا میں مسلمانوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، یہ نہیں ہے کہ مسلمان تم بھی نکالو، نہ میں بنی قریش جو ہے، قریش میرے گھر والے، جس میں حضرت علی ہے، حضرت عباس ہیں، فضل ابن عباس ہیں، ان لوگوں کو کہوں گا بھی قریش میرے رشتہ دار تم کو جمع کرو۔ چنانچہ چادر بچھائی گئی، اور قریش نے جو ڈالنا تھا وہ ڈالا، امہات المومنین نے بھی ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے سارا یہ لے کر تو چلی جا۔ یہ اخلاق آج ہمارے زمانے میں ہوتا تو اللہ معاف فرمائے، اگر اس وقت میں جتنے بھی معمولی سے کھانے میں نمک بھی زیادہ پڑ جائے تو بیوی پر اتنا غصہ ہوتا ہے، ارے تو نے نمک زیادہ ڈالا، یہاں ملی ہے اوپر مت ملنا، اتنا غصہ ہوتا ہے آدمی۔ اور وہاں سب معلوم ہے اس نے یہ کیا، آپ نے جو ہے خوب مال دیا، یہ دیا، جاؤ لے جاؤ، کوئی بات نہیں، جاؤ۔ انک لعلی خلق عظیم۔ فتح مکہ کے موقع پر اس کے بارے میں بعض صحابہ نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے آپ کے خلاف بہت یعنی آپ کے خلاف بہت باتیں کہی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، معاف کر دو اس کو۔ پھر مسلمان ہوئی اور بقیع میں آ کر دفن ہوئی،
حالات ایسے چلے کہ بقیع میں آ کر دفن ہوئی. یہی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. یہ آیت جو ہے یہ سارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ سارہ کا اور عادی اور وہ صحابی جو تھے ان کا بہت زیادہ تعلق تھا حاتم بن بلتعہ کا، بہت پرانا تعلق. پرانا تعلق کا مطلب اب تو مسلمان، یہ تو مسلمان ہے، بدری ہے، وہ تو مشرکہ ہے، لیکن پرانی یادیں. جب وہ نکلنے لگی سارہ تو حاتم بن بلتعہ نے پوچھا سارہ مکہ مکرمہ کب جا رہی ہو؟ اور بس 1-2 دن میں جا رہی ہوں. اچھا میرا ایک پرائیویٹ کام ہے، کرو گی؟ ہاں کروں گی. تم کہاں ٹھہری ہو؟ کسی کا نام لیا، نام مجھے یاد رہا نہیں، کوئی یہودی تھا، میں وہاں ٹھہری ہوئی ہوں، تم وہاں آ جانا. یا حاتم بن بلتعہ وہاں پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ باتیں ہوئی ہیں دونوں کی. اور وہاں پہنچ کر کہا بس پرائیویٹ کام اتنا ہے کہ میرا خط ہے، تم چپکے سے مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں ان کو دے دینا. خط دے دیا حاتم بن بلتعہ نے، اگر کسی کو پتہ نہ چلے. مگر بہت اچھا، اس نے اپنے چوٹی میں چھپا لیا اور حاتم بن بلتعہ آ گئے مسجد کے اندر. کسی کو پتہ نہیں کہ چپکے سے انہوں نے خط دیا ہے. اور خط کیا تھا اس میں؟ خط میں یہ تھا کہ وہ فتح مکہ کی تیاریاں ہو رہی تھی تو سارا راز انہوں نے لکھ دیا حاتم بن بلتعہ نے. یہ آیت نازل ہو گئی حضرت آپ تو سارا کا اکرام کر رہے ہیں، یہ کر رہا، یہ ہو رہا، لیکن وہ گئی ہے، کچھ لوگوں کو بھیجو دلی سے خط منگوا لو. چنانچہ آپ نے فرمایا ابھی وہ جو کل عورت آئی تھی نا سارا، وہ گئی ہے اور اس کو کوئی پکڑ کے لانا تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے آؤ. کون تیار ہے؟ حضرت علی نے کہا میں تیار ہوں. دوسرا کون تیار ہے؟ فلاں تیار ہے. 3 یا 4 صحابی تیار ہو گئے، انہیں دوڑایا. وہ اپنی عورت کی رفتار سے جا رہی تھی، انہوں نے جا کر پکڑ لیا. بھائی وہ خط تمہارے پاس ہے، خط دے دو. میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. آیت نازل ہوئی ہے خط دو. نہیں ہے. یہاں تک کہ اب دیکھ داؤ کا تھوڑا سا باؤ سا کر کے اس نے کہا کہ اچھا یہ خط دو. خط دے دیا. جہاں خط دیا یہ روانہ ہونے لگے صحابہ. ایک صحابی نے حضرت علی سے کہا کہ امیر صاحب ذرا خط کھول کے دیکھ بھی لو، وہی خط ہے جو لے کے جا رہی تھی یا کوئی اور پرچہ ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی اور پرچہ ہو. خط دیکھو. کھولا، حاتم بن بلتعہ کا خط تھا. لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کو دیا. حضور نے کہا اسے کچھ چھیڑنا مت، جانے دینا مکہ، ہمارا مطلب تو ہے خالی خط سے، خط مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، حضرت علی نے دیا. اب نے پڑھ کے سناؤ. حضرت علی نے پڑھ کے سنایا اور آپ سنتے گئے اور سر پر ہاتھ رکھتے گئے. اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا راز میں مشورہ کر رہے تھے اور اس نے یہ خط لکھ دیا. بلاؤ حاتم بن بلتعہ کو، بلاؤ ابوبکر کو، بلاؤ عمر کو. اخلاق سمجھا رہا ہوں. بلاؤ فلاں کو، بلاؤ کو. ساری شورا جمع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حاتم بن بلتعہ آئے تو آپ نے فرمایا یہ خط تمہارا ہے؟ ہاں. یہ مہر بھی تمہاری ہے؟ ہاں. یہ دستخط بھی تمہارے ہیں؟ ہاں. تو آپ نے فرمایا بھی ایسا ہمارا راز کا خط تم نے کیسے بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیا، پڑھو بھی. حضرت عمر کو دیا، پڑھو. حضرت عمر جو جوش میں آ گئے، مرنی یا رسول اللہ نقتلہ، آپ مجھے حکم کر دیں میں بھی قتل کر دوں اس کو. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے. حضور نے سب کے سامنے پوچھا یہ ہمارا راز تم نے کیسے لکھا اور کیوں لکھا؟ حاتم بن بلتعہ نے کہا کہ حضرت میرا کوئی ارادہ راز کے افشاء کا نہیں تھا، میرے بیوی بچے وہاں ہیں، میں نے سوچا مکہ والوں پر ذرا احسان کر لوں، راز بتا دوں کہ مکہ مکرمہ فتح کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ذرا اپنی حفاظت کرنا اور ساتھ میں میرے بیوی بچوں کی بھی حفاظت کرنا، میرے بیوی بچوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نے یہ کیا ہے. ویسے کہ رسول کے راز کا افشاء کرنا یہ میرا مقصد نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اب عمر جو ہے پھر سے بولے کہ حضرت نہیں آپ مجھے حکم دے دیں میں اسے قتل کروں. آپ نے فرمایا نہیں عمر،
تمہیں یاد نہیں ہے یہ بدری ہے. اور بدر والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم سے کوئی بھی چوک ہو جائے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. یہ اخلاق برتے. سارا کے ساتھ بھی اخلاق برتے, حاتم بن بلتعہ کے ساتھ بھی اخلاق برتے, اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق برتے, پرائیوں کے ساتھ بھی اخلاق برتے. طائف والے آئے مدینہ منورہ, طائف والوں کو کون نہیں جانتا؟ طائف والوں کو کون نہیں جانتا؟ ان کے دھمار اور ان کے چوچلے اور ان کے پریشان کرنا قصہ معروف مشہور ہے. لیکن جب یہ اسلام لانے کے لیے مدینہ منورہ میں آئے تو مغیرہ ابن شعبہ جو ہے یہ بکریاں چرا رہے تھے. مغیرہ ابن شعبہ نے دیکھا یہ کوئی بڑے لوگ آ رہے ہیں, بڑی تلواریں ہیں اور گھوڑے بھی جو ہے زینے سجی ہوئی ہیں اور ٹھاٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. جب قریب آئے مغیرہ ابن شعبہ سمجھ گئے کہ ارے یہ تو طائف والے, ارے تو طائف والے. فوراً مغیرہ ابن شعبہ بھاگے. راستے میں ابوبکر ملے, یا مغیرہ کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرمایا ابشرک یا ابا بکر و ابشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابوبکر تمہیں بھی خوشخبری دے رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں. میں بتاؤں تو صحیح کیا خوشخبری ہے؟ کہ طائف والے آ گئے, تلواریں لے کر آئے لیکن لڑنے نہیں آئے. وہ 4 5 6 آدمی ہیں, وہ کیا لڑیں گے؟ لیکن یہ انداز ہے کہ مسلمان ہونے آئے ہیں, اس لیے میں حضور کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں. صدیق اکبر نے کہا اللہ نہیں تو خوشخبری مت دینا, یہ خوشخبری میں دوں. مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خوشخبری دوں. تو جا واپس اور ان کے پاس جا کر نبی کی کیا آداب ہیں, ان کے مجلس کے کیا آداب ہیں وہ سمجھاتا آ. بس چنانچہ صدیق اکبر آئے بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہانپتے کانپتے. آپ نے فرمایا خیر, یہ خیر ہے, کیوں آئے؟ طائف والے آ گئے. اچھا طائف والے آ گئے, ماشاء اللہ, بڑی خوشی کی چیز تھی. کوئی ملک کا سربراہ یا کوئی بہت بڑا دشمن یا کوئی بہت بڑا مخالف وہ جب اسلام قبول کرنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے اسلام میں داخل کرو تو آدمیوں کو ایک فطری خوشی ہوتی ہے, جذبہ پیدا ہوتا ہے. اچھا طائف والے آئے, ہاں. آپ نے کیا جواب دیا؟ بھائی طائف والے آئے ہیں, طائف والے ذرا ایک کمرہ ٹھیک کرو, تھوڑا سا ان کے لیے ترتیب بناؤ, کھانے کی ترتیب بناؤ, تھوڑا چادر وغیرہ ٹھیک کرو. یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جنہوں نے اتنا مارا تھا کہ خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے, یہ ان کے لیے اخلاق برت رہے. اور وہاں مغیرہ ابن شعبہ سمجھاتے آ رہے ہیں, دیکھو اللہ کے رسول ہیں, ادب کے ساتھ بیٹھنا, تلواریں مسجد کے باہر رکھنا اور پاؤں پھیلا کر مت بیٹھنا, اور ادب ان کا ضروری ہے, سمجھاتے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, کرنا ورنہ کچھ نہیں, ہاں ٹھیک ہے. وہ ایسے ہی کہتے آ رہے تھے, ہاں ٹھیک ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ بیٹھے ہوئے, ابوبکر بیٹھے ہوئے, عمر بیٹھے ہوئے, عثمان, علی, سارا قافلہ بیٹھا ہوا. طائف والے آئے. جب طائف والے آئے اور طائف والوں نے آتے ہی صحابہ کہتے تھے مغیرہ ابن شعبہ نے جتنا سمجھایا تھا ایک بات بھی انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کہا تھا تلوار باہر رکھنا, تلوار لے کر آ گئے. نیزے باہر رکھنا, نیزے لے کر آ گئے. انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پاؤں مت پھیلانا. آتے ہی تلوار دھڑا دھڑ یوں زمین پر ڈالی اور ٹیک لگا کر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے. حضور نے کوئی برا نہیں کہا. آپ نے ایک سوال کیا, بھائی کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ ظاہر وہ آدمی پوچھے گا تو صحیح, آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا ہے کہ ہم آئے ہیں کچھ آپ کی باتیں سننے کے لیے, اور آپ کی ہمارے پرانی رنجشیں بھی ہیں جو بھی ہیں وہ, لیکن یہ کہ کل بات کریں گے. ابھی تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو اور ہمارا خادم مقرر کرو, اور خادم ہمارے لیول کا ہونا چاہیے. یہ نخرے دیکھو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. بھائی بتاؤ کون خدمت کرے گا ان کی؟ ایک صحابی طے ہوئے, یہ کرے. نہیں, یہ تو ہمارے لیول سے نیچے کا ہے. اچھا یہ آدمی یہ بھی ہمارے لیول سے نیچے کا ہے.
تو تم کس کو چاہتے ہو یہ بتاؤ آپ کی خدمت کے لیے. یہ فرمایا خالد ابن سعید، یہ بڑے اونچے گھرانے کے تھے. خالد ابن سعید، خالد ابن ولید نہیں، خالد ابن سعید یہ اموی تھی. یہ لڑکا جو کھڑا ہے خالد ابن سعید یہ ہماری خدمت کرے گا. آپ نے فرمایا خالد ابن سعید تمہاری ڈیوٹی ہے، ان کی خدمت کرو اور ان کو کھانا کھلاؤ. اور آپ نے مدینہ میں اعلان کیا ان کے لیے کھجوریں لاؤ، ان کے لیے دودھ لاؤ، ان کے لیے پنیر لاؤ. یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ستایا تھا. چنانچہ خالد ابن سعید خدمت میں لگے. ان طائف والوں نے بلایا خالد ابن سعید کو، کھانا جو بھی آئے گا پہلے تو کھائے گا، اس کے 1 گھنٹے کے بعد ہم کھائیں گے. ہو سکتا ہے کہ پرانی بھڑاس نکالنے کے لیے کھانے میں زہر ملا دو تو زہر کا اثر 1 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے. تو خالد بن سعید کہتے تھے وہ چکتے چکتے میرا پیٹ بھر جاتا تھا. دودھ آوے تو پہلے مجھے پلاتے تھے، پانی آوے تو پہلے مجھے پلاتے تھے، کھانا آوے تو مجھے کھلاتے تھے، روٹی آوے ہر روٹی میں سے تھوڑا تھوڑا ٹکڑا میرے سامنے وہ 10 روٹی ہے، اس میں سے کھا ایک طرف رکھ، اس میں سے کھا، اس میں سے کھا، اس میں سے کھا. تو اس میں میرا پیٹ بھر جاتا تھا. پھر یہ لوگ کھاتے تھے، ایسے رکھنے والے تھے. چنانچہ روایت میں اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. دوسرے دن آپ گئے اخلاق یہ فرمایا ہاں بھی تھکن بکن اتر گئی. ہاں اتر گئی. بتاؤ کیوں آئے ہو؟ یہ کہا مسلمان ہونے آئے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ. یہ فرمایا کہ ہم جو ہے 6 مہینہ تو اللہ کی عبادت کریں گے اور 6 مہینہ بتوں کی پوجا پاٹ کریں گے. آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہوگا. اور بتاؤ کہ حضرت 9 مہینہ اور 3 مہینہ کر لو. 9 مہینہ اللہ کی عبادت، 3 مہینہ بتوں کی. آپ نے فرمایا نہیں. آپ انہوں نے کہا 10 اور 2 کر لو، نہیں. 11 اور 1 کر لو، نہیں. یہ کہا کم سے کم جو اتنے سالوں سے بتوں کی پوجا پاٹ کی ہے یہ ہم پوجا پاٹ نہیں کریں گے تو یہ بت ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تھوڑا ٹائم دے دو ہم کو کر، سال میں 1 مرتبہ ہم خالی بتوں کی پوجا پاٹ کریں. آپ نے کہا 1 گھڑی بھی نہیں، 1 منٹ بھی نہیں، اس کی اجازت نہیں. بلکہ آپ نے ایک جملہ کہا ان بتوں کو تو تمہیں توڑنا پڑے گا. یہ آپ نے فرمایا ارے نا 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 ہم کیسے توڑیں، ہم نہیں توڑیں گے. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں تم مت توڑنا ہم توڑیں گے. اس پر حضور نے علی کو بھیجا طائف بت توڑنے کے لیے، جاؤ وہاں جا کر تم اس کو توڑو، ختم کرو. یہ بات ختم ہو گئی. حضرت ایک شرط اور ہے. بتاؤ. میں کہا شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا یہ کیسا ہے؟ آپ نے ایک جملہ فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فیہ. لا خیر فی دین لا رکوع فیہ. اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو. نماز تو پڑھنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا اچھا نماز پڑھیں گے لیکن فجر پھر عشاء کی نہیں پڑھے گی. فجر میں نیند بہت آتی ہے اور عشاء میں ہماری عادت ہے شراب وغیرہ پینے کی، تو ہم ذرا شراب وغیرہ پی کر ہم مست ہو کر سو جاتے ہیں. یہ 2 نمازیں نہیں. آپ نے فرمایا 5 نمازیں تمہیں پڑھنی پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ لوگ مسلمان ہو گئے، یہ طائف والے مسلمان ہونے کے بعد وہاں گئے. یہی طائف والوں میں سے محمد ابن قاسم پیدا ہوئے اور وہی محمد ابن قاسم نے یہاں ہمارے ہندوستان سندھ کے اندر کام کیا. ہوتے 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 آج اللہ تعالیٰ نے اسلام یہاں تک پہنچایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اسی وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی کا معاملہ کر دیتے چلے جاؤ یہ بات نہیں سنتے ہم، یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. اس لیے میں نے عرض کیا یہ بنیادی چیز ہے اخلاق برتنا. ابو ہریرہ کی ماں جو تھی مشرکہ تھی اور ابو ہریرہ مسلمان. ایک ہی گھر میں دونوں رہتے تھے مدینہ منورہ میں. بعد میں ان کی شادی ہوئی ابو ہریرہ کی، بہت بعد میں شادی ہوئی، لیکن گھر مدینہ کا یہ حال یہ تھا ایک چارپائی اماں کی، ایک چارپائی ابو ہریرہ کی. اور رات بھر دونوں ماں اور بیٹے جو ہے آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال جواب کرتے رہتے.
ابو ہریرہ تعریف کرتے اور ماں جو ہے برائی کرتی. ابو ہریرہ تعریف کرتے, ماں جو ہے برائی کرتی. ایک دن ماں نے کچھ سخت جملے کہہ دیے ابو ہریرہ کو. ابو ہریرہ کو برداشت نہیں ہوا, بھاگے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضرت میری ماں کے لیے بد دعا کر دیا, میری ماں کے لیے بد دعا کر دی. کیا ہوا؟ یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ایک جملہ کہا, اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. بس ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رو دیا. واپس آیا, ایک ہی کمرہ تھا, دروازہ بند اور پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. ماں نے پہچان لیا ابو ہریرہ آیا ہے. کہا مہلا یا ابا ہریرہ, مہلا یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ ٹھہرنا آنا مت, ٹھہرنا آنا مت. میں درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے دروازہ کھولا, اپنی اوڑھنی وغیرہ ٹھیک کی, بال وغیرہ ٹھیک کیے, اور پانی پڑا ہوا تھا. اور دروازہ کھولتے ہی میری ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اخلاق. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جو سنا میں گھر میں داخل نہیں ہوا, واپس گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تشریف فرماتے. ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت روتا ہوا آیا تھا اور ہنستا ہوا واپس آ رہا ہوں. کہ کیا ہوا؟ ماں مسلمان ہو گئی. شفقت. اس لیے یہ کچھ قصے میں نے بیان کیے ہیں. یہ تو میں نے مختصر بیان کیے. میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں اس قسم کے قصے بہت جمع کیے ہیں, ایک نہیں بہت جمع کیے. ایک ایک کو معاف کرتے گئے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. فتح مکہ ہوا, ابو سفیان نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے معاف. آپ نے فرمایا بالکل معاف. حضرت عباس نے کہا کہ حضرت ذرا تھوڑا سا چودھری جیسا ہے, تھوڑا اس کی عزت ہو, ایسا آپ اعلان فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دخل دار ابی سفیان فهو آمین. ابو سفیان کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے اسے امن, مت مارو اس کو. ابو سفیان بول پڑے ارے میرا گھر تو چھوٹا سا ہے, کتنے لوگ آئیں گے میرے گھر میں, آپ تو بڑے آدمی ہیں, ذرا تھوڑا دل کھول کر اعلان کیجیے. آپ نے فرمایا من اغلق بابہ فهو آمین. اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن, مت مارو اس کو. ابو سفیان نے کہا کہ تھوڑا سا اور. تو آپ نے تیسری مرتبہ کہا من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمین. یہ حکیم ابن حزام بہت بڑے زمیندار تھے, بہت بڑے چودھری تھے, بہت بڑا بنگلہ تھا ان کا. من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمین. حکیم ابن حزام کے گھر میں جو آ جائے اسے امن. ابو سفیان نے کہا کہ اس کے بغلے میں بھی کتنے آئیں گے, مکہ میں تو مرد اور عورتیں بچے بھرے ہوئے ہیں. آپ ذرا اور آپ نے فرمایا من دخل مسجد الحرام فهو آمین. جو مسجد حرام میں آ جائے اسے امن. تو ابو سفیان نے کہا کہ حضرت کوئی بیچارہ گاؤں سے آتا ہوگا, جدہ سے آتا ہوگا, کوئی یہاں سے آتا ہوگا, مسجد حرام میں پہنچتے پہنچتے کوئی مار دے گا. تو فرمایا من القی السلاح, جو اپنے ہتھیار کو ڈال دے اسے امن. حضرت اگر ہتھیار نہ ہوا تو اچھا کوئی بیٹھ جائے, میرے سامنے سے کوئی آ رہا ہے, بیٹھ گیا, چلو میں بیٹھ گیا, اسے امن. یہ اعلان سن کر یہ سارے کے سارے مکہ والے دنگ رہ گئے. کہہ رہے یہ کیا آدمی ہے, یہ کون ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو کہا, ایک ایک کو. اکرمہ بھاگ کر چلے گئے تھے, لمبا قصہ ہے. بعد میں جب ان کی بیوی لے کر آئی تو کہا کہ حضرت یہ میرا شوہر ہے, بھاگ گیا تھا. آپ نے فرمایا اکرمہ بھی کیا چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جائے گا. کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا, جس کے بارے میں اعلان ہو گیا تھا جہاں ملے قتل کرو. صفوان بن امیہ جہاں ملے قتل کرو. اکرمہ بن ابی جہل جہاں ملے قتل کرو. سب کو حضور نے معاف کر دیا. تو بھی معاف, تو بھی معاف, تو بھی معاف. کچھ لوگ صرف ایسے تھے, کچھ گنے چنے جو مقابلے پر آئے تھے خالد بن ولید کے, تو انہوں نے ان کو صرف مارا ہے, باقی کسی نے کسی کو نہیں مارا. یہ اخلاق برتے. اس اخلاق کی وجہ سے
سارا کا سارا عرب جو ہے وہ یعنی پکڑ بھی آ گیا، کہنے لگا کرے اتنا اونچا آدمی یہ کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 3 باتیں ذہن میں رکھنا۔ داعی کے اخلاق بہت اونچے ہوں گے، داعی شفیق ہوگا، انی لکم ناصح امین، یہ کہا نصیحت، شفیق ہوگا۔ اور تیسرا، یہ داعی سب کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں مانگے گا، سب کے لیے، اے اللہ اس کو بھی تو معاف کر، اس کو بھی معاف کر، اس کو بھی معاف کر، اس کو بھی معاف کر۔ چنانچہ ہندا جو تھی وہ کہتی تھی کہ جب ابو سفیان نے اعلان کر دیا بھائی باپ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، یہ ہندا بڑی خطرناک تھی، اس نے سب کے سامنے ابو سفیان کی مونچھیں پکڑ کر، ابو سفیان کی بیوی تھی تو اس نے یہ فوراً اس کو پچھاڑا ابو سفیان کو، اور سارے مجمع کے سامنے کہا او مکہ کے نوجوانوں میرے شوہر کو قتل کرو، کالا نامرد اقتل الدسم الاحمش، یہ کالا نامرد ہے، اسے قتل کرو، اسے۔ اتنے دن حضور سے لڑتے رہے، آج ہم یہ کریں گے تو ابو سفیان کیا کہتے تھے، اے بچوں یہ بڑھیا کی بات مت ماننا، سب مر جاؤ گے تم، اس کی بات مت ماننا، میری بات ماننا، یہ اللہ کے نبی ہے۔ بات یہ ہندا بھی مسلمان ہو گئی۔ اس لیے 3 باتیں مختصر وقت میں عرض کر دی، اخلاق، شفقت، اور رات کو اللہ کے سامنے رونا۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور یہ چیز بغیر اللہ کے تعلق کے نہیں ملتی، بغیر اللہ کے نہیں ملتی، بغیر کلمے کے، بغیر ضربے لگائے نہیں ملتی۔ اس کے لیے خوب ذکر کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اور میں نے 3 نصیحتیں کی تھی ابھی عصر کے بعد بچوں کو، وہی آپ کو بھی کرتا ہوں۔ یعلم سرکم، اللہ ہمارا باطن جانتا ہے، وجہرکم، ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، ہم جو کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر کرو، اگر چوک ہو جائے استغفار کرو، استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے 24 گھنٹہ اللہ اپنا دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں، 24 گھنٹہ۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل، رات میں اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں، دن میں اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں، کیا بچا؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں۔ بلکہ بعض حدیثوں میں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے گناہ ہو گیا، اب آدمی کیا کہتا ہے؟ یہ کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس نے کہا اے اللہ، آگے کچھ بولا نہیں، دل میں کیا ہے؟ مجھے معاف کر دے کہنا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ، اللہ جواب دیتے جا معاف کر دیا۔ کریم ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلؤک علی فراشک فی اللیل، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا تو میں تجھے قبول کر لوں گا، گھبرا مت۔ چوک ہو گئی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات فرماتے تھے، بیٹا ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، یہ ابا کہتے تھے، اور ہم شیطان بھی نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا اور شیطان جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا، ہم تو انسان ہیں، گناہ ہوگا فوراً توبہ کرو۔ جہاں گناہ ہو گیا، گناہ کی مثال ہے جراثیم کی، گناہ کی مثال ہے جراثیم کی، اور جب توبہ کی جو مثال ہے وہ اینٹی بائیوٹک کی ہے۔ جراثیم آتے ہیں تو اینٹی بائیوٹک لیتے ہی نہیں لیتے، بعض اینٹی بائیوٹک بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ ہم حج جو ہم کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو ہمیں جو حج کراتا ہے بادشاہ کا ڈرائیور ہوتا ہے علی اللہیانی، اس نے ہمیں قصہ سنایا، اس نے حج میں ہم بیمار ہو گئے، کئی لوگ جو ہے آرگو کے ساتھ حج تھا ہمارا، طبیعت بہت خراب ہوئی، تو ایک ڈاکٹر شریف ہے، مصری ہے، یہ شاہی ڈاکٹر ہے، میں نے ان ساتھیوں سے کہا کہ ڈاکٹر شریف کو ذرا بلا لو، کوئی دوائی دے دے۔ مینا میں پہلا دن
اور بخار اور سردی اور نزلہ. ڈاکٹر شریف آئے اور ڈاکٹر شریف نے جو یہ دیکھا انشاءاللہ شیخ خیر انا جبت دوا. قریب کے خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے. انا جبت دوا. وہ دوائی لے کر آئے, صرف ایک گولی لے کر آئے, بس ابھی کھا لو انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا ایک گولی؟ یوں کہا ہاں, یہ ہمارے یہاں بادشاہ وغیرہ جب بیمار ہوتے ہیں ہم یہ گولی دے دیتے ہیں. ایک گولی کھانے سے 6 مہینے کی بیماری نہیں آتی, ایک گولی. ارے میں نے کہا ہمارے ہندوستان میں تو 15 گولیاں دیتے ہیں یار. صبح اتنی کھانا, دوپہر کو اتنی کھانا, رات کو اتنی کھانا, شام کو اتنی کھانا. اللہ نے بولا یہ اینٹی بایوٹک جو ہے بہت ہائی لیول کی ہے اور غیر مضر ہے, آپ ایک گولی کھا لو. تو وہاں پہ وہ جو گولی کھائی آہستہ آہستہ سب بخار وغیرہ, ایک گولی بخار وغیرہ, اور بولے کہ آپ 8 مہینے تک تو جوان رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ بڑے بڑے جتنے امیر ہوئے ان کو یہی دوا دیتے ہیں. وہاں سے چکم لا نہیں سکتے لیکن اجازت لے کر لاتے ہوئے حج میں جا رہے ہیں, حاجی بیمار ہوا تو وہ لوگ دے دیتے ہیں. حالانکہ دینے کی اجازت نہیں حکومت کی طرف سے, لیکن ہم چونکہ ڈاکٹر ہیں, اسپتال میں ذمہ دار ہیں. میں نے ایک گولی کہا اسے تیرے قبر گناہ جو ہے یہ جراثیم ہے اور کلمہ جو ہے یہ ہائی لیول کا اینٹی بایوٹک ہے. قرآن شریف کی تلاوت یہ ہائی لیول کی اینٹی بایوٹک ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کتنے پیاری آیت ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. گناہ ہو گیا, اپنے پر ظلم کیا, تو وہ جو ہے وہ استغفار کرے تو اللہ کو غفور رحیم پائے گا. اللہ وعدہ کرتا ہے معاف کر دوں گا, تو گھبرا مت, تو معافی تو مانگ. اس لیے اگر ہم سے چوک ہو جائے, اسی لیے ہمارے مشائخ کیا کہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ حشر کے میدان میں اس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ. یہ اٹھتے بیٹھتے ہم معافی مانگو, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. کرو گے انشاءاللہ. اس لیے یہ مختصر وقت میں مختصر نصیحت کی باتیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر صبح شام کی جو دعائیں ہیں, صبح شام کے اذکار ہیں, دھیان کے ساتھ آدمی پڑھے, نماز دھیان کے ساتھ پڑھے, مزہ آئے گا. قرآن پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے. اب اس طریقے سے پڑھو تو مزہ آئے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تردنا خائبين, اللهم لا تردنا حازنين, اللهم لا تردنا خاسرين, بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ اس خانقاہ کو اس ادارے کو تو قبول فرما, اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو تو قبول فرما. یہاں جتنے تیرے نیک بندے آرام کر رہے ہیں, نیک بندیاں آرام کر رہی ہیں, جتنے مسلمان مرد اور عورتیں اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں, اے اللہ ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما, ان کا درجات کو بلند فرما, کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما, ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. ہمارے گاؤں میں آنے کو تو قبول فرما, یہاں کے قیام کو قبول فرما, یہاں سے جانے کو قبول فرما. اے اللہ اس سبب کی تو پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ دین کے لیے ہم سب کو دور اور دیر کے لیے تو قبول فرما. اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما, برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے, ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے, کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. ہمیں اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے, تیرے دین سے جوڑ دے. اے اللہ جو کچھ کہا گیا تو اسے قبول فرما,
جو کہنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما. ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے عطا فرما, اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے. پورے فورت قصبے کو تو قبول فرما لے, قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما لے, قرب و جوار کے علاقوں کو قبول فرما لے, پورے یو پی کو قبول فرما لے. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اور آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہیں. اے اس مجلس کے فرشتوں, ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے, ہمارے روٹے ہوئے رب کو تم منوا دو, ہمارے روٹے ہوئے رب کو منوا دو. اے اللہ تم بے انتہا برکت کا معاملہ فرما. اے اللہ تیری مخلوق میں سے دنیا میں جو جہاں پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو ہم سب کو نصیب فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.